کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا، جب قبر تیار ہو چکی، اللہ کے نبی قبر میں اتر چکے تھے، تو کہا ادبن الاخیکما ادبن الاخیکما، اے ابو بکر اے عمر، اپنے بھائی کی لاش کو پیار سے دو، اپنے بھائی کی لاش کو آرام سے دو، اس نے تو اللہ کی راہ میں بہت بڑی قربانی کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے عبداللہ ذو البجادین کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ آج تم دنیا والوں کو اپنا ہیرو سمجھ رہے ہو، جن کی وجہ سے تمہارا ایمان برباد ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے تم دین سے دور ہو رہے ہو، جبکہ ہمارا اصل ہیرو تو صحابہ کرام ہے۔ ہمیں ان کو اپنا ہیرو سمجھ کر ان کے واقعات کو پڑھنا چاہیے تھا، ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے تھا، مگر ہم نے دنیا کو اپنا محبوب جان لیا، دنیا والوں کو اپنا محبوب سمجھ لیا، اور دنیا کی خاطر ہماری ساری قربانیاں ہو رہی ہیں۔ ورنہ بتاؤ کہ کون سی قربانی ہم نے ایمان کی خاطر کی ہے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئک هم الراشدون۔ ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کے لیے جس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، حمد و صلوات کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے
آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک صحابی کی درد بھری داستان بیان کریں گے۔ مقصد یہ ہوگا کہ صحابہ کرام کس قدر ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی کی درد بھری داستان انشاءاللہ آج کے خطبے میں بیان کی جائے گی۔ محترم حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس اور بابرکت ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کے سب سے محبوب پیغمبر ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، آپ کی رفاقت نصیب ہوئی۔ اور صحابہ کہتے ہی ان لوگوں کو ہے جنہوں نے نبی کو دیکھا، نبی سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور نبی کی دعوت پر ایمان لائے، اور ایمان کی حالت میں ہی وہ لوگ اس دنیا سے فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے جو بھی احکامات وارد ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دین لے کر کے آئے، آپ نے سب سے پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھلایا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو جیسے جیسے حکم دیا، صحابہ کرام نے نبی کی ہر ادا، نبی کی ہر سنت، نبی کے ہر قول، ہر فعل کو اس طرح تسلیم کیا، اس طرح اس پر عمل پیرا ہو کر کے دکھلائے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دے دیا۔ بلکہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ دنیا والوں نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، حسنہ ہے، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے۔ تو وہیں پر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ اے نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اے نبی کے ساتھیوں، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان لوگوں کا ایمان اس طرح نہ ہو جائے، جب تک کہ لوگ اس طرح ایمان نہ لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ فقط اہتدوا، اس وقت تک یہ لوگ ہدایت پر قائم نہیں۔ سوچئے، ایک طرف اللہ کے نبی کی زندگی کو تمام لوگوں کے لیے اللہ نے جہاں آئیڈیل قرار دیا، وہیں پر صحابہ کے ایمان کو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا معیار قرار دیا کہ صحابہ کی طرح ہمارا عقیدہ، صحابہ کا جو منہج تھا کتاب و سنت کو سمجھنے کا، اس منہج کے مطابق جب تک ہمارا دین نہ ہوگا ہم اللہ کے نجات نہیں پا سکتے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام تھا۔ اور یہ ایمان، اتنی بڑی ایمان کی دولت کیسے نصیب ہوئی؟ نبی کی فرما برداری کرنے سے، نبی کی اطاعت کرنے سے، نبی کی ہر بات کو، ہر قول کو ماننے سے، اس پر عمل کرنے سے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کی تعریف کی اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 7۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ تم لوگ جان لو، تم لوگ اس بات کو یاد رکھو أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے، اللہ کے پیغمبر موجود ہے۔ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ
اگر یہ نبی، اگر یہ میرے پیغمبر تمہاری بہت ساری بات مان لیتے، تمہارے بہت سارے مشورے پر عمل کرتے، لعنتم، تو تم مشقت اٹھانے والوں میں ہو جاتے، تم مشقت میں پڑ جاتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، اس کے پس منظر میں ایک بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام ولید بن عقبہ ہے، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ بنی المستلق، اس قبیلے کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب یہ جانے لگے، راستے میں ان کے دل میں یہ خیال آیا، یہ وسوسہ آیا کہ میں جس قبیلے کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس قبیلے والے مجھے جان سے مار ڈالیں۔ ایسے ہی اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا، ڈر گیا۔ پھر اس کے بعد میں وہ واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد میں اپنے ساتھیوں کے سامنے ذکر کیا، کہا کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر چکے ہیں اور وہ لوگ مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں، جو کہ حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ لوگ انتظار میں تھے کہ ہم لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہ لوگ نکل چکے تھے۔ قبیلہ بنی مستلق کے لوگ مدینے آئے۔ مدینے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا۔ پھر معلوم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہم لوگ تو زکوٰۃ دینے والے تھے۔ تو پھر معلوم ہوا کہ اس صحابی نے جو آ کر کے کہا کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے، یہ بات بالکل جھوٹ پر مبنی تھی۔ حالانکہ اس نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس کے دل میں خیال آیا، تو اس وجہ سے ڈر کے مارے اس نے ایسی بات کہی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات آپ سنتے تو فوراً تسلیم نہیں کرتے، اور کوئی بھی آپ فیصلہ سنانے سے پہلے اس پر غور و فکر کرتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ فوراً کوئی بات سن لیا، فوراً اس پر عمل کر لیا نہیں۔ اگر آپ چاہتے تو فوراً اس صحابی کی بات سن کر، کیونکہ ان لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، یہ بات سن کر کہ آپ ان لوگوں سے جنگ کرنے کے اعلان کر دیتے، لیکن آپ نے اعلان بھی نہیں کیا، کیونکہ آپ انتظار کر رہے تھے اور لوگوں کے ذریعے سے معلوم ہو گیا۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی اس طرح کی بات آتی ہے، کوئی خبر لے کر کے آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معلوم کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ آگاہ کر دیتا تھا کہ یہ بات کی حقیقت کیا ہے، اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ اور ایسے ہی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کو نازل کیا، جو آیت تحقیق والی آیت اس کو کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فتصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اسی آیت کی پہلی آیت ہے سورہ حجرات۔ اللہ نے کہا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم اس خبر کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ فتصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی کی بات سن کر تم اس پر حملہ کرنے لگو، کسی پر مصیبت، کسی کے لیے مصیبت بن جاؤ۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور تمہیں بعد میں افسوس کا اظہار کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، اور یہی وہ آیت ہے جس آیت کو بنیاد بنا کر تمام محدثین کرام نے حدیث کا اصول بنایا۔ اور اسی لیے کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے، کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے، اسی آیت کی بنیاد پر۔ محدثین نے کوئی بھی حدیث ان لوگوں نے جو نقل کی، تو ایک ایک حدیث کو ان لوگوں نے تحقیق کیا، اس حدیث کی روایت کرنے والے راوی کی حقیقت کیا ہے، وہ راوی سچے راوی ہے یا جھوٹے راوی، ان کی زندگی۔ اس لیے ہر محدث کے یہاں پر آپ کو ایک ایک راوی کی پوری زندگی آپ کو ملے گی، اور کس راوی سے حدیث نقل کی جائے گی، ان لوگوں کے پاس ایک لسٹ ملے گی، اسی آیت کو بنیاد بنا کر۔ تو اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات اگر سن لیتے
تو فوراً قبیلہ بنی مستلق کے لوگوں پر حملہ کر دیتے، لیکن آپ نے حملہ نہیں کیا کیونکہ آپ نے غور و فکر کیا، پھر بعد میں آپ کو حقیقت بھی معلوم ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی کے آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اے نبی کے صحابہ تمہارے درمیان تم مت بھولنا کہ اللہ کے نبی موجود، اللہ کے رسول موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر یہ نبی تمہاری بہت ساری بات مان لیتے، تمہارے بہت سارے مشورے مان لیتے، لعنتم تو تم مشقت میں پڑ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، پھر اس کے بعد میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو اللہ نے مخاطب کیا، کہا کہ تیرے رب نے تمہارے دلوں میں، تم لوگوں کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے لیے سب سے محبوب چیز اگر کوئی چیز تھی تو وہ ایمان تھا۔ ایمان کو ان لوگوں نے محبوب سمجھا، ایمان سے ان لوگوں نے محبت کیا، ایمان کی خاطر ان لوگوں نے جو بھی قربانیاں دینی پڑی، ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے۔ ہزاروں واقعات آپ کو ملیں گے۔ آؤ تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجاجین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام اسلام لانے سے پہلے عبد العزیٰ تھا۔ جب یہ بچپن کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ماں نہایت ہی غریب تھی، اس وجہ سے اس کی ماں نے اس کے چچا کے حوالے کر دیا، اور چچا بڑا امیر تھا۔ اس کے چچا کے پاس بہت سے لوگ کام کیا کرتے تھے، بہت سے لوگ جاب کیا کرتے تھے۔ عبد العزیٰ بھی دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا۔ جب یہ جوانی کی عمر کو پہنچا، بلوغت کی عمر کو پہنچا، تو اس کے چچا نے اس کو بھی اپنے کام میں لگا دیا، وہ بھی کام کرنے لگے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکے میں پھیلتی جا رہی تھی، مکے میں عام ہوتی جا رہی تھی۔ عبد العزیٰ نے بھی نبی کی دعوت پر غور کیا، نبی کی ہر بات پر غور کیا۔ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نبی کی دعوت، محمد کی دعوت بالکل سچی دعوت ہے، یہ دعوت جھوٹی دعوت نہیں ہو سکتی، یہ دین بالکل جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن چچا بڑا ظالم تھا، اسلام سے سخت نفرت کرتا تھا۔ چچا کے سامنے ڈر کے مارے اظہار نہ کیا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ مکہ بھی فتح ہو چکا۔ مکہ فتح ہو چکا، عبد العزیٰ نے بہت انتظار کرنے کے بعد اپنے چچا کے سامنے آ کر عرض کیا، اے چچا جان، میں نے کافی انتظار کر لیا، میں نے سوچا تھا کہ آپ اسلام قبول کر لو گے، آپ محمد کے دین کو قبول کر لو گے اور میں بھی قبول کر لوں گا، لیکن آپ نے اسلام قبول نہ کیا، میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ اور چچا تو اسلام سے سخت نفرت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کرتا تھا۔ کہا، اے عبد العزیٰ، اگر تو اسلام لانا چاہتا ہے تو یاد رکھنا، تمہارے پاس جو بھی مال ہے، تمہارے پاس جو بھی ساز و سامان ہے، وہ ساری چیزیں میں نے دی، وہ ساری چیزیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ عبد العزیٰ نے کہا، اے چچا جان، اگر اسلام لانے کے لیے مجھے یہ قربانی دینا پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، میں قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اس کے چچا نے کہا، اگر تو اسلام نہیں چھوڑنا چاہتا، اگر تو واقعی میں محمد کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، تمہارے پاس جو بھی میرے مال ہے، جو بھی ساز و سامان ہے، وہ ساری چیزیں واپس کر دو، تمہارے جسم پر جو کرتا قمیص ہے یہ میں نے دی، اس قمیص کو اتار کے مجھے دے دو۔ عبد العزیٰ نے قمیص اتار کے چچا کو دے دیا۔ کہا، اے عبد العزیٰ، تمہارے پیروں میں جو جوتے ہیں، جو چپل ہے، جوتے چپل میں نے دیے ہیں، یہ جوتے بھی اتار کے دے دو۔ عبد العزیٰ نے جوتا یا چپل بھی اتار کے چچا کے سامنے ڈال دیا۔ پھر عبد العزیٰ سوچنے لگا کہ صرف ایک ازار میرے جسم پر ہے، ایک ننگی میرے جسم پر ہے، اگر مجھے یہ بھی اتارنا پڑے تو پھر میں ننگا ہو جاؤں گا، مجھے ننگا ہو کر کے جانا پڑے گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ چچا، ظالم چچا کو ذرا بھی رحم نہ آیا اور کہا، اے عبد العزیٰ، تمہارا کیا خیال ہے، کیا تو اسلام لانا ہی چاہتا ہے؟
کہا ہاں میں تو اسلام نہیں چھوڑ سکتا، اگر تو اسلام نہیں چھوڑ سکتا تو ٹھیک ہے یہ ازار بھی اتار کے دے دو۔ عبدالعزیٰ نے ایمان کی خاطر ازار بھی اتار کے چچا کو دے دیا، ننگا ہو گیا، جوان ہے ننگا کر دیا گیا۔ راستے میں چلنے لگے، گویا جو لوگ عبدالعزیٰ کو دیکھ رہے تھے، عبدالعزیٰ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے، پیغام دینا چاہ رہے تھے، وہ لوگوں میں نے اسلام کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر یہ قربانی میں نے پیش کر دی، اللہ کی خاطر میں نے قربانی دے دی کہ مجھے ننگا کر دیا گیا، میں ننگا ہو کر کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر گھر کی طرف آئے، دروازے پہ دستک دیا، ماں نے دروازہ کھولا، ماں کی نظر بیٹے کی برہنہ جسم پر پڑ گئی۔ ماں نے دیکھا کہ کہا بیٹا اے عبدالعزیٰ تیرا یہ حال کس نے بنایا؟ میرے بیٹے بتاؤ یہ حال کس نے بنایا؟ کہا ماں میں محمد کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اس لیے چچا نے ساری چیزیں مجھ سے چھین لی، اس لیے میں ننگا ہو کر کے گھر آیا۔ اور ماں بھی ظالم، ماں بھی کافرہ تھی، وہ بھی اسلام نہیں لائی تھی، اس لیے اس کو بھی غصہ آنا فطری چیز ہے۔ ماں نے بھی غصہ میں آ کر کے کہا اگر تو بے دین ہونا چاہتا ہے، اگر تو محمد کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے بھی تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کہا ماں میں ننگا ہو کر کے کیسے رہوں، کوئی کپڑا ہو تو دے دے۔ ماں بھی نہایت ہی غریب تھی، کوئی کپڑا نہیں تھا، ایک ہی کمبل تھا، اس کمبل کو دے دیا۔ عبدالعزیٰ نے اس کمبل کو لیا اور پھر اس کے بعد اس کا دو حصہ کیا، دو ٹکڑا کر لیا، ایک حصے سے اپنے سطر کو چھپایا اور دوسرے حصے سے اپنے جسم کو لگایا، اور اسی لیے بعد میں جا کر کے ان کا نام عبداللہ ذوالبجادین پڑ گیا، دو چادروں والا۔ اللہ کے نبی نے ان کا نام ذوالبجادین رکھا ہے، دو چادروں والے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ادھر چچا نے بھی ایمان کی خاطر اپنی جاب سے نکال دیا اور ماں نے بھی گھر سے بے دخل کر دیا۔ پھر اس کے بعد عبدالعزیٰ اس کمبل کا دو حصہ کر کے آپ مدینے کی طرف جانے لگے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جو لوگ مکہ اور مدینے کے سفر کیے ہوں گے، مکہ سے مدینے تک کا فاصلہ کتنا بڑا فاصلہ ہوتا ہے اور آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ عبدالعزیٰ نے اکیلے پیدل اتنا لمبا سفر کیا، پیدل چلنے لگے۔ پھر ایک دن آتا ہے، چلتے چلتے آپ مدینہ پہنچتے، مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں تو رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کے لیے، فجر کی اذان دینے کو مسجد میں آ چکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تہجد کی نماز میں مصروف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آپ اپنے حجرے سے نکلے، آپ نے دیکھا کہ مسجد میں منبر کے قریب ایک بندہ، کالے کمبل میں لپٹا ہوا ایک بندہ نظر آیا۔ آپ نے دیکھا، دیکھتے ہی کہا اے شخص تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی میں عبدالعزیٰ ہوں۔ اللہ کے نبی میں نے اسلام لانے کی کوشش، میں نے اسلام لانا چاہا، میں نے اسلام کا اظہار کیا تو چچا نے اپنی جاب سے نکال دیا، مجھ سے ساری چیزیں چھین لی، میں ایک یتیم ہوں اور ماں نے بھی گھر سے بے دخل کر دیا، بس میں ایمان بچا کر کے چلا آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو نے اتنی بڑی قربانی دی تو تو نے کوئی نقصان کا سودا نہیں کیا، تو نے بہت بڑا کام کیا۔ اس کے بعد مدینے میں رہنے کا حکم دیا گیا کہ تم اب مدینے میں ہی رہو، اصحاب صفہ کے ساتھ شامل کر دیا گیا کہ اب تم اسی مسجد میں تم دین کی تعلیمات سیکھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے نام بدل دیا کہ آج کے بعد آپ کا نام عبدالعزیٰ نہیں، عبدالعزیٰ کے بندے نے اب تمہارا نام عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے آپ کا نام رکھا عبداللہ ذوالبجادین، دو چادروں والے۔ اس کے بعد عبداللہ ذوالبجادین مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لیے، اسلام قبول کر لیے، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں آپ رہنے لگے، دن بھر نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اصحاب صفہ کے ساتھ مل کر کے تعلیم حاصل کرتے، نبی سے دین سیکھتے۔ ایک دن عبداللہ ذوالبجادین قرآن مجید کی تلاوت مسجد نبوی میں
زور زور کی آواز میں تلاوت کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوک دیا اور کہا اے عبداللہ اتنے زور سے قرآن کی تلاوت نہ کیا کر، لوگوں کو نماز پڑھنے میں ڈسٹرب ہوگی، لوگوں کو نماز پڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے حضرت عمر کو ٹوکتے ہوئے کہا اے عمر اس شخص کو یعنی عبداللہ ذو البجادین کو کچھ بھی نہ کہو، اس کو کچھ بھی نہ کہو، یہ جیسا چاہے رہنے دو، یہ جیسا قرآن کی تلاوت کرنا چاہے کرنے دو، ارے تو اللہ کے دین کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیا، یہ جیسا چاہے رہنے دو، جیسی عبادت کرنا چاہے کرنے دو، اس کو کچھ بھی مت کہو، یہ تو بہت ساری تکلیفیں جھیل چکا ہے، اب اس کو کیا تکلیف دے۔ پھر اس کے بعد میں غزوہ تبوک کا وقت آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کر دیا، غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے تیاریاں کرنا شروع کر دی۔ عبداللہ ذو البجادین کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا کہ میں بھی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں جب وقت ہوا تو صحابہ کرام کے ساتھ نکل گئے، بڑے بڑے صحابہ کرام نبی کے ساتھ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آگے آگے چل رہے تھے، اور ان کے ساتھ میں عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جانے لگے، صحابہ کرام کی بڑی جماعت جانے لگے۔ راستے میں جاتے جاتے عبداللہ ذو البجادین نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں اس میدان میں یعنی کافروں سے لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں، مجھے شہادت کا درجہ مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اے اللہ میں عبداللہ ذو البجادین کے خون کو کافروں پر حرام کر رہا ہوں۔ عبداللہ نے کہا اے اللہ کے نبی میں تو شہادت کی تمنا کر رہا ہوں، میں تو چاہ رہا ہوں کہ کافروں کے ہاتھوں میں قتل ہو جاؤں، میں جنت میں چلے جاؤں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ذو البجادین کے خون کو کافروں پر حرام کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عبداللہ اگر تم میدان جہاد کے لیے نکل چکے ہو، جہاد کے لیے نکل چکے ہو، اللہ کے راستے میں نکل چکے ہو، اگر تمہارا انتقال راستے میں ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں شہید کا درجہ ملے گا، تم شہادت کی موت تمہیں نصیب ہوگی۔ اس کے بعد چلنے لگے۔ جب تبوک کے پاس پہنچنے کے بعد ایک گہرا جنگل کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد عبداللہ ذو البجادین کو بخار آ گیا، اور ایسا بخار آیا کہ وہی بخار عبداللہ ذو البجادین کی موت کا سبب بن گیا۔ اس کے بعد عبداللہ ذو البجادین کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ ایسی حالت میں عبداللہ ذو البجادین کو اسی جگہ دفن کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، صحابہ کرام نے قبر کھود کر تیار کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اتر گئے، لحد میں اتر گئے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں عبداللہ ذو البجادین کی لاش کو لیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب انسانیت موت کے دروازے پر اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا، جب قبر تیار ہو چکی، اللہ کے نبی قبر میں اتر چکے تھے، تو کہا ادبن الاخیکما ادبن الاخیکما، اے ابو بکر اے عمر اپنے بھائی کی لاش کو پیار سے دو، اپنے بھائی کی لاش کو آرام سے دو، اس نے تو اللہ کی راہ میں بہت بڑی قربانی دی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے عبداللہ ذو البجادین کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ نبی کے ہاتھوں سے وہ لاش دفن کی گئی، سوچیے کتنا بڑا مقام ہو سکتا ہے۔ جب دفن کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ذو البجادین کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں،
اور دعا کرنے لگے، اے اللہ الہ العالمین، اے پروردگار، عبداللہ ذوالبجادین نے اتنی بڑی قربانی دی، میں اس کی قربانی سے میں خوش رہا، اے اللہ تو بھی اس کی قربانی سے خوش ہو جا، اے اللہ تو اس عبداللہ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اس طرح سے آپ بڑی بڑی قیمتی دعائیں دے رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑھاپے کی حالت میں کچھ نہیں کر پا رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ رات کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ جلا رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی عبداللہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کتنی قیمتی دعائیں کر رہے ہیں تو چیخ پڑے اور کہا، اے عبداللہ تیری جگہ میں میری لاش ہوتی تو میں کتنا خوش نصیب ہوتا، اے عبداللہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ نبی نے تیرے قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنی قیمتی دعائیں دی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ پڑے۔ اس واقعے کو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ کتابوں میں نقل کیا ہے، الگ الگ انداز میں اس کتاب کو نقل کیا۔ خاص طور سے مختصر طور پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہے انسانیت موت کے دروازے پر، اس میں بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات کو، دردناک واقعات کو بیان کیا، اسی میں اس واقعہ کو عبداللہ ذوالبجادین کے واقعہ کو بھی نقل کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ نے سنا ایمان کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی ہے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اور صحابہ کرام کے لیے سب سے محبوب چیز ایمان تھی۔ ایمان سب سے محبوب چیز تھی، سب سے محبوب۔ ان لوگوں نے ایمان کو سمجھا، ایمان سے محبت کیا، ایمان کے لیے جو بھی قربانیاں دینی پڑی، ہر طرح کی قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ دنیا سے ہمیں محبت ہو گئی ہے، اور آج ہماری نوجوان نسلیں کیا کر رہی ہے؟ وہ تو اپنا ہیرو، بڑے بڑے کرکٹروں کو وہ اپنا ہیرو سمجھ رہے ہیں، فلمی ڈائریکٹروں کو لوگ ہیرو سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہمارا ہیرو تو اصل صحابہ کرام ہے۔ آج تم دنیا والوں کو اپنا ہیرو سمجھ رہے ہو، جن کی وجہ سے تمہارا ایمان برباد ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے تم دین سے دور ہو رہے ہو، جبکہ ہمارا اصل ہیرو تو صحابہ کرام ہے۔ ہمیں ان کو اپنا ہیرو سمجھ کر ان کے واقعات کو پڑھنا چاہیے تھا، ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے تھا، مگر ہم نے دنیا کو اپنا محبوب جان لیا، دنیا والوں کو اپنا محبوب سمجھ لیا، اور دنیا کی خاطر ہماری ساری قربانیاں ہو رہی ہیں۔ ورنہ بتاؤ کہ کون سی قربانی ہم نے ایمان کی خاطر دی ہے؟ اللہ کے پاس کون سا جواب دو گے کہ میں نے ایمان کی خاطر کون سی قربانی کی ہے؟ ایک وقت کی عبادت کے لیے تم اللہ کے لیے قربانی نہیں دے سکتے ہو۔ صحابہ کرام نے تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو خوبصورتی بنا دیا گیا ہے، یعنی ایمان کو سب سے خوبصورت تم سمجھ رہے ہو، ایمان سے زیادہ محبوب تمہارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور تمہارے لیے کفر کی طرف نفرت ڈال دی گئی ہے، یعنی کفر کو تم اتنا ناپسندیدہ کرتے ہو کہ کفر کی طرف لوٹنے کے لیے تمہیں چاہے جتنی بڑی قربانیاں دینی پڑے تم قربانیاں دیتے ہو، لیکن تم کفر کی طرف لوٹنا پسند نہیں کرتے۔ والفسوق والعصیان، اسی طریقے سے گناہوں سے اور نافرمانیوں سے تمہارے دلوں میں نفرت ہو چکی ہے، تم گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہو، اور عصیان نافرمانی سے بھی تم بچنے کی کوشش کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کی دولت کیسے نصیب ہوئی؟ یہ ایمان کی محبت کیسے نصیب ہوئی؟ یہ ایمان کی محبت اس لیے نصیب ہوئی کہ ان لوگوں نے نبی کی ہر قول، نبی کی ہر سنت کو ان لوگوں نے اپنایا، نبی کے طور طریقے کو اپنایا، تو اللہ نے ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ اور ہمارے دل میں ایمان کی محبت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، دنیا کی طرف ہم مشغول ہو گئے، اس وجہ سے ہمارے دل میں ایمان کی محبت نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، پھر اس کے بعد میں فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ،
یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پر قائم ہے، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے کامیاب لوگ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی شخص اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایمان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ محبت کی انتہا کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی ہے ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کریں، ہم اپنے آخرت کی فکر کریں، آخرت کے بارے میں سوچیں، اپنے آخرت کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں، تب جا کر کے ہمیں ایمان کی توفیق ملے گی، اور ہم اللہ اس کے رسول کی جب اطاعت کریں گے تو ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی محبت ڈال دی جائے گی۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، ایمان سے ہماری محبت ہو جائے، اور ایمان کی محبت ہمیں جنت الفردوس میں لے کر کے جائے گی، ایمان کی محبت ہمیں قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر طرح سے لوگ پریشان ہوں گے، وقت میں ہمیں کامیابی ملے گی، ہمیں جنت میں جگہ ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم آپ کو صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ ان کی زندگی کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایمان کے لیے قربانی کیا چیز ہوتی ہے، ایمان کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صحابہ کرام کی سیرت کو، صحابہ کرام کی قربانیوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی قربانیوں سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں تیرا اور تیرے رسول کی سچی اطاعت فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم جب تک زندہ رہے حالت ایمان پر زندہ رہے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو حالت ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ تکبر رب العالمین۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔